قل انما انا بشر مثلکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بان تصلي على رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسین وعلى ال سيدنا جد الحسن والحسین، نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں ہندوستان سے چل کر سیدھے موریشس پہنچا۔ ایک ہفتے کی وزٹ 2 ہفتے میں تبدیل ہوئی، اور پھر میں ملاوی، زمبابوے ہوتا ہوا ساؤتھ افریقہ آیا، کیپ ٹاؤن، جونسبرگ، پریٹوریا، بینونی، کیا کیا نپٹاتا ہوا، حضرت علی کی یاد دلاتا ہوا، خیبر کو سمجھاتا ہوا یہاں تک آیا۔ اور جیسے ہی یہاں آیا بس موریشس یاد آیا۔ بھائی صاحب جونس یہاں موجود ہیں، ایک دم سے جو نظر آئے تو میں سمجھا کہ میں ڈربن کی جمعہ ماسک میں جا رہا ہوں یا موریشس کی جمعہ ماسک میں۔ میں نے آیت پڑھنے کو تو پڑھ دیا، لیکن ایک تھیوری دینا چاہتا ہوں، ایک ایسی تھیوری، ایک ایسا میرر جس میں تم سب کا چہرہ پہچان سکو۔ آج ہم کو یہ جانتے ہوئے کہ ہم قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، دھونس میں لے لیا جاتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس میں ڈال دیتے ہو۔ طبیعت کی بات کرتے ہو، جب ہم کہتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہو قرآن میں ہے، ہم چپ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن جانا کہاں ہے، ہم نے قرآن سمجھا کہاں ہے، ہم نے قرآن کو قاعدے سے پڑھا کہاں ہے۔ بات کرو طبیعت کی، اور میں کہوں یار میرے باپ نے کبھی نہیں کہا تھا، میرے دادا نے کبھی نہیں کہا تھا، میرے پردادا نے نہیں کہا تھا، میرے لکڑ دادا نے نہیں کہا تھا، دھکڑ دادا نے نہیں کہا تھا، پوروجوں نے نہیں کہا تھا، میرے فور فادرز آر سائلنٹ۔ ایک نئی بات تم آج بول رہے ہو، بالکل نئی بات، 100 برس کے اندر کی نئی بات، 50 سال پہلے میرے باپ نے نہیں سنا تھا، یہ لیٹسٹ سننے میں آ رہا ہے۔ ایسا کیوں بولتے ہو؟ کوئی نئی بات بولا؟ ارے بھائی یہ بات قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ آج تجھے پتا چلا قرآن میں ہے؟ قرآن کو آئے ہوئے تو 1400 برس ہو گئے۔ اولڈسٹ نے جانا نہیں، یہ لیٹسٹ کیسے جان گئے؟ آج میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں پول کھول دینا چاہتا ہوں، میں کرائٹیریا دینا چاہتا ہوں۔ I want to give you criteria to select that who is what، کون کیا ہے۔ قرآن 30 پاروں پر ہے، 30 پارا فولی قرآن، آیتیں ہیں، لیکن آج آیتوں کے بارے میں سن لو، قرآن کی آیتوں کے بارے میں۔ قرآن میں 3 ٹائپ کی آیتیں ہیں، دیر آر 3 kinds۔ ایک ہی ٹائپ کی ہر آیت نہیں ہے، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ہر دم یہ کہتے ہیں قرآن میں نماز مت پڑھو، قرآن میں کیسے بھیا نماز مت پڑھو قرآن میں؟ کہاں؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، آدھی بات مت کرو، پوری بات کرو۔ انتم سکارا آگے ہے، جب نشے میں رہو تب۔
آدھی بات کرو گے تو نماز بھی قرآن میں نہیں ملے گی. وہ ہے جب نشے میں رہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ, پوری بات بولو. تو قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں. کچھ آیت قرآن کی ایسی ہے کہ یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ, یو کانٹ ٹرانسلیٹ. نہ تم اس کو یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ, اور when the translation is impossible, explanation is more impossible. Translation is impossible, تو explanation is more impossible. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا نہ تم ٹرانسلیشن کر سکتے ہو اور نہ ایکسپلانیشن کر سکتے ہو. when the translation and explanation is impossible, then conclusion is still impossible. Conclusion is more impossible. پھر conclusion کیا نکلے گا, result کیا نکلے گا, سمجھا نہیں تو سمجھاؤ گے کیا؟ You don't know how to teach me. جانا نہیں تو پڑھائیں گے کیا؟ پہلے جانو میری جان, پھر جان کی بات کرو جان. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تم ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے, انواد نہیں کر سکتے, واد ویواد کر سکتے ہو, انواد نہیں کر سکتے, ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. جیسے الف لام میم, یہ قرآن ہے. کوئی بتاوے الف سے کیا عقیدہ بنے گا, لام سے کیا مسئلہ بنے گا, میم سے کیا سمجھو گے, نہیں معلوم. جب میں نے مفسرین کو, قرآن کے ٹرانسلیٹرز کو غریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں, الف لام میم. Allah and His Prophet knows better. That is the translation. Is it translation? یہ تو ٹرانسلیشن سے بچنے کا راستہ ہے, اللہ اور اس کا رسول جانے. کافا یا انصاد ہا میم عین سین قاف, کیا ٹرانسلیشن؟ سب قرآن ہے. اچھا میننگ ہے کہ نہیں الف لام میم کا؟ اگر میننگ نہیں تو قرآن میننگ لیس ہو گیا. It is insult of Holy Quran. That there is no meaning of Quran. It is a direct insult of Holy Quran. Meaning ہے مگر اللہ جانے یا اس کا رسول. یعنی الف کے معنی تو ہے مگر چھپا ہوا ہے, ہم نہیں جانتے. We don't know the meaning of alif. We don't know meaning of lam. We don't know meaning of mim. ہے مگر ہم جانتے نہیں, ہم سے چھپا ہوا ہے. مولویوں سے چھپ گیا, مفسروں سے چھپ گیا, محدثوں سے چھپا ہوا ہے, امت نہیں جانتی. اللہ اس کا رسول جانے یا وہ جانے جس کو رسول نے بتایا ہو. مگر مولویوں کو نہیں معلوم ہے, عالموں کو نہیں معلوم ہے. جب بڑی بڑی علماء کی جماعت کو نہیں معلوم تو جاہلوں کی جماعت کو کیا معلوم ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. نہ مولویوں کو نہیں معلوم الف کا کیا معنی ہے. میننگ ہے, دیر از اے میننگ آف الف, دیر از اے میننگ آف الف لام میم. یقیناً اس کی میننگ ہے, نو ڈاؤٹ دیر از اے میننگ as something in alif lam mim, but I don't know what is in alif lam mim. تو جو کچھ ہے وہ ہم سے پردے میں ہے, غائب ہے, کورڈ ہے, غائب ہے, چھپا ہوا ہے. الف کا معنی ہم پر غائب ہے, لام کا معنی ہم پر غائب ہے, اور میم کا معنی جو ہے وہ ہم پر غائب ہے. لیکن رسول جانتے ہیں. اے اللہ تو نے چھپایا کیوں؟ اسی لیے یہ بات چھپا دی گئی تاکہ میرا کوئی بندہ رسول کے علم غیب پر ڈاؤٹ نہ کرے. رسول کے علم غیب پہ ڈاؤٹ نہ کرے. جب تک الف لام میم رہے گا رسول کے علم غیب کی دلیل بنی رہے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. فلا تمو فلا بدلیک یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں سید محمد ہاشمی does not know what is meaning of alif lam mim. My father was muhaddis Azam Hind and he translated Holy Quran from A to Z, but he does not know what is meaning of alif lam mim. Imam Ahmad Rida Fazil Barelvi, the greatest alim in his period in the world, but he does not know. He did not know what is the meaning of Quran, alif lam mim. Alif lam mim کا مطلب نہ بریلی نے لکھا, نہ کچھوچے نے لکھا, نہ بدایوں نے لکھا, نہ دلی نے لکھا, نہ مدینے میں اس کا کہیں ترجمہ ملتا ہے. الف لام میم کا ٹرانسلیشن کہیں نہیں ملتا. محمد مولوی نہیں جانتا, عالم نہیں جانتا, مجددین نہیں جانتے, مفسرین اس کی میننگ نہیں جانتے, محدثین اس کی میننگ نہیں جانتے, علماء دین اس کی میننگ نہیں جانتے. میں منبر رسول پر بیٹھ کر چیلنج کرتا ہوں
کہ خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے، خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے۔ الف کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم، لام کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم، میم کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم۔ اچھا کیا سچویشن ہوگی جب جبریل وحی لے کے آئے؟ تو پہلے تو تم وہ بات سن لو جو ہوئی، پھر اس کو آئیڈیا سے سوچو نیکسٹ کیا ایکشن مجھ سے سن لو، ری ایکشن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا۔ ایکشن مجھ سے سمجھ لو، ری ایکشن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا کہ جبریل امین لے کر کے رسول کے پاس آئے، جبریل نے کہا الف، رسول نے کہا فہمتو، جبریل نے کہا لام، رسول نے کہا فہمتو، جبریل نے کہا میم، رسول نے کہا فہمتو۔ یعنی جبریل جب آئے کہنے لگے الف، رسول نے کہا میں سمجھ گیا، لام میں سمجھ گیا، رسول صرف اتنا کہہ رہے میں سمجھ گیا، اور جب جبریل نے کہا میم تو رسول نے کہا میں سمجھ گیا، اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تب رسول نے نہیں کہا میں سمجھ گیا، الف پہ کہا میں سمجھ گیا، لام پہ کہا میں سمجھ گیا، میم پہ کہا میں سمجھ گیا، اور ذالک الکتاب پہ نہیں کہا میں سمجھ گیا۔ رسول اس لیے بول رہے تھے میں سمجھ گیا تاکہ جبریل کو شک نہ ہونے پائے، جہاں سے وہ سمجھتے ہیں وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، مگر جبریل جہاں تم نہیں سمجھتے اسے بھی میں سمجھتا ہوں، اسے بھی میں جانتا ہوں، وہ میننگ بھی مجھے معلوم ہے، تو دنیا کو شبہ نہ ہونے پائے۔ الف پہ فرمائے میں سمجھ گیا، لام پہ فرمائے میں سمجھ گیا۔ جس وقت میرے آقا نے کہا ہوگا میں سمجھ گیا، الف میں سمجھ گیا، لام میں سمجھ گیا، میم میں سمجھ گیا، تو پھر جبریل نے سوچا ہوگا کہ یہ نیچے بیٹھ کر سمجھ گئے اور میں وہاں سے لا رہا ہوں نہیں سمجھا، میں وہاں سے لا رہا ہوں نہیں سمجھا، یہ فرش والا بھی عرش والے سے بلند دکھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عرشی جبریل کو بھی معلوم ہو گیا کہ فرشی مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، میں نہیں سمجھا، بڑا ضروری تھا، اٹ واز موسٹ امپورٹنٹ کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں جن کی میننگ خود جبریل کو معلوم نہ ہو، تاکہ مولویوں کو پتا چل جائے کہ جبریل کا کام صرف وحی کا لانا تھا، میننگ بتانا ان کا کام نہیں تھا، رسول کو پڑھانا ان کا کام نہیں تھا، رسول کو سکھانا ان کا نام تھا نہیں تھا۔ جبریل واز دی سروسر آف پروفٹ ناٹ ٹیچر آف پروفٹ۔ رسول کے وہ پروفٹ نہیں تھے۔ میرے نبی نے جب فرشتوں سے پڑھنا پسند نہیں کیا تو مولویوں سے پڑھنا کیا پسند کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے دوستو، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ٹرانسلیشن آپ نہیں کر سکتے، یعنی ان سے آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ الف سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، لام سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، میم سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا، کوئی قانون نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جب میننگ معلوم نہیں تو قانون کیا بنے۔ تو اب اس سے اب نوٹ کرو، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ، نو لا ناٹ آئیڈیالوجی، بیکاز وی ڈونٹ نو واٹ از ریئل میننگ، وی ڈونٹ نو ریئل میننگ، وی کانٹ میک اینی مسئلہ، وی کانٹ میک اینی لا، وی کانٹ میک اینی عقیدہ because I don't know its real meaning۔ تو اب یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ۔ اب قرآن میں پھر دوسری قسم کی آیتیں ہیں، ترجمہ تو آپ کرنے کو کر لیں گے، you are able to translate but original translation not able to accept۔ you are able to translate but original translation is not able to accept۔ میں ایگزامپل دوں گا، ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے لیکن ترجمے کا جو ظاہر پہلو ہے وہ مان ہی نہیں سکتے، آپ مان لیں گے تو آؤٹ آف اسلام ہو جائیں گے، حالانکہ قرآن ہے، حالانکہ وہ قرآن ہے، اور قرآن کا وہ ٹرانسلیشن ماننے سے آپ کا اسلام غائب۔ کرو ضرور ٹرانسلیشن مگر جو کلیئر ہے وہ مانو مت۔ فار ایگزامپل ید اللہ فوق ایدیہم، اٹ از قرآن، ٹرانسلیشن کرنے کو تو کر لے جائیں گے، ہینڈ آف اللہ اپان یور ہینڈس، ہینڈس آف اللہ اپان دیئر ہینڈس، ترجمہ ہو گیا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ید اللہ، ید مانے ہینڈ، ید اللہ ہینڈ آف اللہ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، ترجمہ کرنے کو تو کر گئے۔ اب کتنے مولوی ہیں جو قرآن کی بیسس پر اللہ کو ہاتھ مانے؟ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پیر ہے، اللہ کو باڈی ہے، اللہ کے جسم ہے، جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہاتھ مانیں گے تو اسلام میں رہ پاؤ گے؟
اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے، اور جب چیسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے، اور جب پیٹ مانگو گے تو 2 ٹانگ تو ضرور فاؤنڈیشن کے لیے ماننا پڑے گا۔ چلے تھے خدا ماننے، پورا بت تیار ہے۔ اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، نہ اللہ کو باڈی ہے، نہ اس کو اسٹرکچر ہے، نہ وہ اسٹیچو ہے، نہ اس کے ہینڈ ہے، نہ اس کے لیگس ہیں، نہ اس کے باڈی ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں، اور قرآن یہ ہے ید اللہ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بٹ قرآن از سیئنگ دیٹ ید اللہ۔ تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر، اور ہاتھ مان لو تو کافر۔ اس لیے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو ڈینائی آف قرآن، اور مان لیا تو پکچر آف اللہ۔ اللہ کے پکچر نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، تو ماننے میں بھی گڑبڑ ہے، نہ ماننے میں بھی۔ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جو ترجمے کا کلیئر ہے، جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے، وہ خدا کی مراد نہیں ہے، وہ خدا کی منشا نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی نہیں ہے، اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے۔ تو ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں۔ وہ آیت قرآن کی، وہ آیت جس کا آپ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، اس کو عربک میں کہتے ہیں مقطعات، حروف مقطعات، الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، دیز آر حروف مقطعات، unable to translate۔ لیکن دوسری آیت کی قسمیں ہیں متشابہات، کہ قرآن ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے، لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ یعنی ٹرانسلیشن میں جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے۔ تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں، اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ ارے جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ ٹرانسلیشن تو کر لیا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو مرضی بنے گی اللہ کی مرضی سے، عقیدہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، مسئلہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، شریعت کا قانون ہوگا تو اللہ کی مرضی سے۔ جب مرضی معلوم نہیں تو قانون کیا بناؤ گے؟ جب مرضی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ تو آیت متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ۔ آیت کو مانیں گے، آیت کے ایک ایک لفظ کو مانیں گے، قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کو مانیں گے، مگر ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے وہ تو کہہ دیں گے بھئی جو کلیئر ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ مثلا سیکنڈ ایگزامپل، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ از the light of the world۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ساری دنیا کا، سارے سماوات کا، زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ ایک بات بتاؤ، اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کو بے مثال مانتے ہو؟ اگر اللہ کو کوئی بے مثال نہ مانے تو مسلمان ہوگا کیا؟ جو اللہ ہی کو بے مثال نہیں مانے گا، ہم اس کو مسلمان نہیں مانے گا۔ اللہ بے مثال، یہ عقیدہ ہے نا، یہ تمہارا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ بے مثال ہے۔ اللہ کی ہر صفت بے مثال ہے، اللہ کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفت بے مثال ہے۔ اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نور ہے اور نور بے مثال ہے، لیکن اس بے مثال کی قرآن مثال دے رہا ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ یہ قرآن بے مثال کی کیسی مثال؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ترجمے میں جو کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ قرآن مثال دے رہا ہے، یہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہو گئی متشابہ، اس لیے اس آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ مثلا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے او پروفٹ سے آئی ایم اے مین لائک یو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول نے یہ بات کس سے کہی؟ آئی ایم اے مین لائک یو، میں بشر ہوں تمہاری طرح، مثلکم لائک یو۔ تو یہ یو میں کون لوگ ہیں؟ تو جلالین شریف کی تفسیر بھی اٹھا کے دیگر تفاسیر بھی دیکھیں گے تو ملے گا آئل کفار، یعنی کفار سے کہا رسول نے۔ تو اب رزلٹ آیا آئی ایم اے مین لائک کافر، جس سے کہا ہے میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے، فیکٹ چاہے جتنا کڑوا ہو میں فیکٹ بیان کروں گا،
क्योंकि मैं रियलिस्ट हूं। मैं रियलिज्म की बुनियाद पर, हकीकत पसंदी की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर एक बात कहता हूं। रसूल ने यह बात जब काफिरों से कही कि मैं तुम्हारी तरह हूं, तो पता चला कि एग्जाम्पल जो है काफिरों की तरफ जा रहा है। आई एम ए मैन लाइक यू, तो काफिरों से रसूल ने कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा रसूल अबू जहल की तरह बशर है, मेरा रसूल अबू लहब की तरह बशर है, मेरा रसूल अतबा और शैबा की तरह बशर है, मेरा रसूल काफिरों की तरह बशर है, बुत परस्तों की तरह बशर है, दरीदा दहनों की तरह बशर है, गुस्ताखों की तरह बशर है, अल्लाह के गद्दारों की तरह बशर है, काबे की बेइज्जती करने वालों की तरह बशर है। इसलिए कि रसूल उसी कौम से कह रहे हैं, रसूल उसी जमात से कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो यह हो सकता है क्या तुम्हारा अकीदा है रसूल अबू जहल की तरह बशर है? कोई मानेगा इस बात को कि रसूल अबू लहब की तरह बशर हैं, तो फिर अबू लहब से रसूल ने क्यों कहा? इसका मतलब यह है कि ट्रांसलेशन में जो जाहिर हो रहा है वो खुदा की मंशा नहीं है, और जो खुदा की मंशा है वो ट्रांसलेशन में जाहिर नहीं है। तो ये आयत भी मुतशाबे है, और फिर इस आयत से अकीदा बनाना भी नाजायज है। मैं चक्कर में पड़ गया, जिससे जायज है उससे अकीदा बनाते नहीं, जिससे जायज नहीं उससे क्यों बनाते हैं? मियां कहा जो जायज है वो जायज से बनाएगा, जो नाजायज है वो नाजायज से बनाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामत अलैका या रसूल अल्लाह। एक और इसीलिए मुहक्किक अल इतलाक सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस आयत करीमा को इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम को आयात मुतशाबिहात में गिना है। तो मेरे भाइयों डरबन वालों, बड़ी कड़ी कड़ी उर्दू बोलने का मूड बिल्कुल नहीं है। 3 लफ्ज याद रखना ताकि अकेले जमात से निपट सको। 3 लफ्ज याद रखना। मुल्ला जी, कुरान में 3 किस्म की आयत है। एक तो है मुक़त्तिआत, उससे अकीदा नहीं बनेगा। एक है मुतशाबिहात, उससे भी अकीदा नहीं बनेगा। अब जो बचा वो है मुहकमात, उससे अकीदा बनेगा, उससे कानून बनेगा, उससे मसला बनेगा। वो आयतें वही हैं कि जो ट्रांसलेशन है वो अल्लाह की मंशा है, और जो अल्लाह की मंशा है वो ट्रांसलेशन में क्लियर है, तो उसको कहते हैं मुहकमात। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये मुहकमात है, इससे अकीदा बनेगा। इसलिए कि जो ट्रांसलेशन में है वही खुदा की मर्जी भी है, और जो खुदा की मर्जी है वो ट्रांसलेशन में क्लियर है, इससे अकीदा बनेगा। जैसे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह ये भी जो ट्रांसलेशन में है अल्लाह ने नूर कहा है, नूर से रसूल मुराद हैं। जो क्लियर है अल्लाह की मंशा क्लियर है, और जो क्लियर है वही मंशा है। जो ट्रांसलेशन में है वही अल्लाह की मर्जी है, और जो अल्लाह की मर्जी है वो ट्रांसलेशन में है। इसलिए ये चीज ये मुहकम हो गई। तो रसूल को जिस आयत ने नूर कहा है, रसूल को कुरान की जिस आयत ने नूर कहा वो मुहकम आयत है, और जिसने बशर मिस्लुकुम कहा वो मुतशाबे आयत है। अब मेरे दोस्तों, मुहकम से अकीदा बनता है। तो मेरे दोस्तों, मैं इनसे पूछता हूं, ए लोगों बताओ, जब कुरान में रसूल को बशर कहने वाली आयत मुतशाबे है और नूर कहने वाली मुहकम है, तो मुहकम के होते हुए तुमने मुतशाबे को क्यों ले लिया? मुहकम के होते हुए तुमने मुतशाबे को क्यों ले लिया? तो इश्क ने जवाब दिया, लव ऑफ प्रॉफिट बोल पड़ा, हाशमी मुहकम से वही काम लेगा जिसका ईमान मुहकम हो, जिसका अकीदा मुहकम हो, जिसकी शरीयत मुहकम हो, जिसका नजरिया मुहकम हो। अच्छा, मैं आपको और हल्की बात कह दूं, रसूल को बशर कहा है कुरान ने, एब्सोल्युटली करेक्ट, और नूर कहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक आयत ने रसूल को बशर कहा, एक आयत ने रसूल को नूर कहा, तो दोनों कुरान है कि नहीं? अब सुन लो, पूरा कुरान मानना शरीयत है, पूरा कुरान मानना शरीयत है। एक आयत मानना दूसरी टाल जाना तबीयत है। पूरा कुरान मानना शरीयत है, एक आयत ले लेना दूसरी टाल देना ये तबीयत है। और यही हमारी उनकी जमात में फर्क है, हम शरीयत पे चलते हैं, वो तबीयत पे चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामत अलैका या रसूल अल्लाह। अरे भाई, कुरान ने रसूल को नूर कहा, एग्जैक्टली, बशर कहा, एग्जैक्टली, तो दोनों को प्लस करो, नूर प्लस बशर। According to Holy Quran, our prophet is light, and according to Holy Quran, our prophet is Bashar. Noor and Bashar both. तो नूर प्लस बशर इक्वल टू नूरी बशर।
تو نوری بشر کہو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے مولا تو خاکی بشر ہے, میرا رسول اللہ نوری بشر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. ایک توجہ والی بات اور ہے, کیا ضرورت تھی, دس تیور سمجھو, اے اللہ تو نے کیوں کہلوایا اپنے محبوب سے, لیٹ می سے سمتھنگ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میں آئی ایم اے آرڈینری مولوی, میں ان پڑھ ہوں, illiterate, I'm illiterate, uneducated, unexperienced. I have nothing, no knowledge at all. I started first chance to speak English. I don't know English really. In Mauritius, broken French, and in my speech, broken English. Why did you come here? To hear the speech of a uneducated, unpad. میں انپڑھ کی تقریر سننے کیوں آئے ہو؟ میں انپڑھ ہوں. بات ختم. کل آپ گئے اپنے دوست کے پاس, بھائی کل آپ جمعہ ماسک میں گئے تھے, کس کی تقریر تھی؟ مولانا انپڑھ کی. ہاں مولانا انپڑھ. نہ یار تمہاری بات میں کنٹرڈکشن ہے. دیر از اے کنٹرڈکشن ان یور انفارمیشن. واٹ کنٹرڈکشن؟ اف ہی از مولانا, ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ ہی از انپڑھ؟ اف ہی از انپڑھ, مولانا از ناٹ پاسبل. مولانا انپڑھ, مولانا ہے تو انپڑھ نہیں ہے, انپڑھ ہے تو مولانا نہیں ہے. کس جماعت کی, کس جماعت کی؟ ارے وہ ہے نہیں, وہ ڈربن میں حاجی ابراہیم تار محمد صاحب, کون پاکستان میں سنی عالم ہے جو سنیت کی, دین و سنیت کی کام کر سکتا ہے؟ کون ہندوستان میں ہے, کون افریقہ میں ہے, کون لندن میں ہے؟ فکر رہتی ہے. اور وہ عالم جب چلا جاتا ہے تو اس کی تقریر کو یہ قید کر لیتے ہیں, اور اس قید سے جو دوسری غلط جگہ قید ہیں آزادی دلاتے ہیں. جو غلط ماحول میں قید ہیں ان کو آزادی دلاتے ہیں. وہ حاجی ابراہیم تار محمد وغیرہ تھے, ان کی پوتی کی شادی تھی. سوچا یار کی شادی تو ہوتی رہتی ہے, اگر سرکار کا گیت نہ گایا گیا تو پھر مزہ کیا ہے؟ جن کے ہم امتی کب رہے جب نبی نہ یاد آئے. ہر خوشی و غم میں اگر نبی نہ یاد آئے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ غم بھی بڑا شاندار غم ہے جس میں مصطفیٰ کی یاد ہے, اور وہ شادی بھی حقیقت شادی ہے جس میں نبی کی یاد ہے. ایک امتی ہونے کے ناطے ہر غلام اپنے امام کو یاد رکھتا ہے, ہر امتی اپنے نبی کو یاد رکھتا ہے. انہوں نے جلسہ کرایا تھا, وہ ارے وہ تو سنی جماعت کا ہے بوڑھا, وہ بوڑھا تو سنی جماعت کا ہے, ہر دم بہت خرچہ ورچہ کرتا رہتا ہے, دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے. ارے وہ تو مولانا انپڑھ اور وہاں جائیں گے؟ ارے نہیں نہیں, وہ سنی ہے. سنیوں کے ہاں تو صرف مولانا ہی سے تقریر ہوتی ہے, وہ تو کوئی اور جماعت ہے جہاں انپڑھ چلتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. انپڑھ کی سپلائی کسی اور فیکٹری میں ہے, انپڑھ کی سپلائی ہم لوگ را مٹیریل لے کر اس کو فریش مال بناتے ہیں, یہ فریش مال لے کے را مٹیریل بناتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میں ان پڑھ ہوں. ایک بات ڈائریکٹ بتا دو, میں بول گیا کہ میں ان پڑھ ہوں, کل سے مجھے ان پڑھ کہو گے؟ کل تو چھوڑ دو, کیا ابھی سے ان پڑھ کہنا شروع کر دو گے؟ مولانا ہاشمی ان پڑھ, سید محمد ہاشمی illiterate. I am illiterate, I am saying. You will say, you will repeat. Because I am saying myself. If I will say myself anything, lose talking about me, you will not repeat. What will you say? It is خاکساری of Hashimi. یہ انکساری ہے, یہ تواضع ہے, یہ خاکساری ہے. میں اگر یہ کہوں کہ میں علم نہیں رکھتا تو کل سے تم دہرانے لگو گے کہ ہاشمی میاں کے پاس علم نہیں ہے. کوئی پوچھے کیسے کہ ٹیپ ریکارڈ سن لو, خود ہی انہوں نے کہا ہے میں عالم نہیں ہوں, تو میرے کہے کو ریپیٹ کرو گے؟ اگر میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں if I am saying about me, تو will you repeat?
کیا سمجھو گے اس کو؟ خاکساری ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، اچھا مزاج ہے، عالم ہو کے بھی اپنے کو ان پڑھ سمجھتے ہیں، یہی تو سمجھو گے تو خاکساری ہے۔ خاکساری پر ایک نقطہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر کوئی سیٹھ یہ مجھ سے کہے غریب کھانے پر قدم رکھ دیجئے، اور میں جاؤں تو دیکھوں ارے باپ رے باپ عالی شان بلڈنگ ہے، اور بولا غریب کھانا، عالی شان بلڈنگ میں لے جا رہا ہے اور بولا غریب کھانے میں قدم رکھ دیجئے، میں سمجھوں گا خاکساری۔ لیکن میرا کوئی مرید، میرا کوئی دوست کہے حضرت غریب کھانے پہ چل کے قدم رکھ دیجئے، اور واقعی وہ غریب کھانا ہی ہو، تو کوئی خاکساری ہوئی؟ حضرت چلیے جھوپڑے میں چلیے، اور جھوپڑے کے بجائے وہ فلیٹ ہے تو خاکساری ہے۔ حضرت چلیے جھوپڑے میں چلیے اور واقعی جھوپڑا ہو۔ ایک صاحب نے کہا جو حضور جو بھی روکھی سوکھی ہے چل کے کھا لیجیے، روٹی روکھی سوکھی روٹی چل کے کھا لیجیے، اور لے گیا تو چکن بریانی کھلائے۔ یا اللہ، روکھی سوکھی روٹی بول کے لایا تو خاکساری ہے، تواضع ہے، انکساری۔ لیکن اگر میرا کوئی مرید، میرا کوئی دوست مجھ سے کہے حضرت چل کے روٹی روکھی سوکھی کھا لیجیے اور گھر لے جا کر روکھی سوکھی دے، تو ٹھیک ہی تو ہے۔ میں خاکساری کا نقطہ سمجھا رہا ہوں، پوائنٹ سمجھو۔ عالم اپنے کو جاہل کہے تو خاکساری ہے، لیکن واقعی جاہلوں کی جماعت ہو اور کہے میں جاہل ہوں، ٹھیک ہی تو ہے۔ اور خاکساری پر ایک تیسرا نقطہ، تھرڈ پوائنٹ، ہاشمی اپنے آپ کو 1000 ٹائمز جاہل کہے، تم نہیں ریپیٹ کرو گے، میں جاہل ہوں، 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 میں 32 مرتبہ کروں، 33 کہہ دوں گا تو وظیفہ ہو جائے گا۔ اگر 32 times I pronounce that I am a jahil, I am illiterate, I am uneducated, you will not repeat. میں اپنے کو 1000 مرتبہ کہوں کہ میں جاہل ہوں، تم نہیں دہراؤ گے، کوئی مجھے جاہل نہیں کہے گا، لیکن مجھ سے بڑا، مجھ سے سپیریئر کوئی بڑی اتھارٹی اگر شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں ایک بار بھی مجھے جاہل کہہ دیں تو یہ میری ڈگری ہو جائے گی، یہ میرا اسٹیٹس ہو جائے گا۔ میں اپنے کو کہوں گا تو تم ریپیٹ نہیں کرو گے، لیکن بڑا کہہ دے گا تو ریپیٹ کرو گے۔ کیا تم بھول گئے کہ پوری قوم اپنے لیڈر کو ابو الحکم کہتی تھی، ابو الحکم کہتی تھی، حکمتوں کا باپ کہتی تھی، برین کہتی تھی، اور مین آف دی برین، اے گریٹ برین آف our community، ابو الحکم، he was the great brain of his community according to his followers۔ ابو الحکم کہتی تھی، ٹاپ کلاس کا سمجھتی تھی۔ میرے رسول نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو یہی ڈگری ہو گئی، یہی اسٹیٹس ہو گیا، یہی اس کی پوزیشن ہو گئی۔ کیا مطلب؟ جب بڑا کہے گا تو پوزیشن ہو جائے گی، جب بڑا کہے گا تو ڈگری ہوگی۔ اپنے آپ کو کہو گے تو خاکساری ہے، لیکن اگر بڑا کہہ دے گا تو وہی ڈگری ہو جائے گی۔ اے اللہ، تو نے اپنے رسول کو خود کیوں نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، قل، اے رسول تم کہو، اے پروفٹ یو سے، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ تو نے کہہ دیتا تو بھی قرآن ہو جاتا، تو کہتا تب بھی حکم ہو جاتا۔ یہ بات تو نے اپنے محبوب سے کیوں کہلوائی؟ وہ پروفٹ یو سے، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا قل، اے محبوب تم کہو، قل، اے رسول تم کہو، قل، اے حبیب تم کہو، قل، اے پیغمبر تم کہو، قل، اے نبی تم کہو، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ کہا میں کہنے سے چوکا کہاں ہوں، تم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن، میں نے جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہا ہے، اور میں کہنے سے کسی سے ڈروں گا کیوں؟ ساری دنیا تو مجھ سے ڈرتی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں رب العالمین ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں مالک حقیقی ہوں،
میں انلمیٹڈ ہوں، میں آلمائٹی ہوں، میں تو نے مجھے سمجھا کیا ہے. لیکن جب میں کہوں گا تو میں یا ایھا النبی کہوں گا، میں یا ایھا الرسول کہوں گا، میں یا ایھا المزمل کہوں گا، میں یا ایھا المدثر کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب میں محبوب کے بارے میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم برہان من ربکم. جب میں کہوں گا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. جب میں کہوں گا تو وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک. جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفع بعضهم درجات. جب میں کہوں گا تو کہوں گا وما هو علی الغیب بضنین. جب میں کہوں گا تو کہوں گا الرحمن علم القرآن. جب میں کہوں گا تو کہوں گا وعلمک ما لم تکن تعلم. میں یاسین کہوں گا، میں طٰہٰ کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ. نبوت ہو تو میں بیان کروں گا، رسالت ہو تو میں بیان کروں گا، عظمت ہو تو میں بیان کروں گا، رفعت ہو تو میں بیان کروں گا، بلندی ہو تو میں بیان کروں گا. اے رسول تمہارا ایکسٹراڈنری پروفٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا میٹر ہو تو میں بیان کروں گا. لاسٹ پروفٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا. تمہاری پرسنالٹی کو میں بیان کروں گا، ایکسٹراڈنری ہونے کو میں بیان کروں گا، تمہارے میچلیس پروفٹ ہونے کو میں بیان کروں گا، تمہاری نبوت و رسالت و امامت و قیادت و سیادت و عظمت و رفعت و بلندی بلند پائگی برگزیدگی دانائی عقلی فردان کی خرد ہوش و جمال حسن و جمال جود و نوال فضل و کمال جاہ و جلال. اے نبی تمہاری عظمت کی بات ہو تو میں بیان کروں. لیکن یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے. اے رسول اسے تم اپنے منہ سے کہو تاکہ لوگ خاکساری سمجھائیں، لوگ تواضع سمجھائیں، لوگ انکساری سمجھائیں. اے محبوبی سے تم خود کہو. جب تم کہو گے تو صحابہ سمجھ جائیں گے وہ نبی میری طرح کیا ہوگا. میرے اندر سے میرا ہاتھ کٹے تو خون نکلتا ہے، میرے ہاتھ سے اگر کوئی چیز زخم ہو جائے تو خون نکلے گا، میری انگلی کے راستے سے خون نکلتا ہے، مگر نبی کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے. وہ میری طرح کیا ہوں گے، وہ میری طرح کیا ہوں گے. میں تو اپنی بیوی کو کلمہ نہ پڑھا پایا. میں تو اپنی بیوی، میں کچھ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے بول رہا ہوں جو اپنی بیویوں کے کنٹرول میں ہے، بیویاں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. میں بیوی سے کلمہ نہ پڑھا سکا. مصطفیٰ نے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکری سے کلمہ پڑھوا لیا. میں ان کی طرح کیا ہو سکتا ہوں. میں چلتا ہوں میں چلتا ہوں تو فرش پر چلتا ہوں، رسول چلتے ہیں تو عرش سے گزرتے ہیں. میں ان کی طرح کیا ہوں گا. میرے دوستو، میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی کسی کی بہو ہوتی ہے. میں جب شادی کرتا ہوں، جب میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی، جب میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی کسی کی بہو بنتی ہے، کسی کی بیٹی رہتی ہے، اور کسی کے لیے وہ بھابھی ہو جاتی ہے، کسی کی ممانی ہوتی ہے، کسی کے لیے انٹی ہوتی ہے، کسی کے لیے بردرس وائف ہوتی ہے، کسی کے لیے گھر کی بہو ہوتی ہے. مگر جب رسول شادی کرتے ہیں تو ان کی بیوی سب کے لیے ماں ہو جاتی ہے، سب کے لیے ماں ہو جاتی ہے. ان کی بیوی سب کی ماں ام المومنین ہے. ارے جب تو بیوی تک نہیں پہنچا تو نبی تک کیا پہنچے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد مبارک وسلم. اب جب رسول ہماری طرح نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں انا بشر مثلکم. پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں تو یہ نبی کی خاکساری ہے، یہ نبی کا تواضع ہے، یہ نبی کی انکساری ہے. میں چاہتا ہوں کہ پتہ چل جائے کہلوانے کی وجہ. واٹ واز دا ریزن ٹو میک دا پروننسیشن دیٹ ہولی پروفیٹ از لائک یو. What was the reason of this saying? ایسا کیوں کہا؟ توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے، ذرا آپ غور فرمائیں. کیوں یہ فرمایا؟ کہلوانے کی وجہ ایک ہے مذہبی وجہ. سن لو، اے رسول ضرور کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ ذات ضرور کہو. کیوں کہو؟ ٹھیک ہے تم کسی کی طرح نہیں ہو مگر کہو. کیوں؟ ایک مذہبی ضرورت پڑ گئی ہے. مذہبی ضرورت، یس. اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے یہ کہلانے کا. کیا؟ نمرود منہ کا مزہ خراب ہو گیا. حاجی ابراہیم طاہر محمد کے یہاں جو کافی پی تھی اس سے جو
मूड फ्रेश हुआ था, नमरूद का नाम लेते ही ये सारा मजा किरकिरा और वो भी मजबूरन मस्जिद में लेना पड़ा। तो ये भी कोई नाम लेने वाली चीज है? एबल टू प्रोनाउंस बाय द टंग ऑफ मुस्लिम। जबान खराब हो गई, नमरूद न फातिहा न दरूद, यानी भी कोई चीज है लेकिन नाम लेना पड़ेगा और सुन्नत भी। आखिर कुरान में नमरूद, फिरौन, इबलीस ये सब नाम है ना, तो मालूम है रसूल के गद्दारों का नाम लिया है कुरान ने। रसूल के गद्दारों का जब कुरान ने नाम लिया तो तुम कुछ बोलते नहीं, अगर मुसलमान नाम ले लेता है तो बुरा क्यों लगता है? बुरा मत कहो। अच्छा चलो यही तय कर लो, बुरा मत कहो, तो कम से कम 20 पारा तो घट जाएगा। जितना बुरा कहा गया है मुनाफिकों को निकाल दो, जितना बुरा कहा गया है काफिरों को निकाल दो, और एक सूरत तो पूरी गायब हो जाएगी। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ये पूरी गायब हो जाएगी, इसमें सिवाय अबू लहब और उसकी बीवी को बुरा कहने के। अच्छा तो नहीं कहा, फिर कुलिया युहल काफिरून ही कहां बचेगी जहां काफिर कहा जा रहा है। क्या यार कुरान के पीछे हाथ धो के पड़े हो? नहीं नहीं, नहा धो के पड़े हैं। नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उलझ गया। खुदा का शुक्र है कि मसला सुलझ गया। वो बोला मैं खुदा। क्या बोला नमरूद? मैं खुदा। हजरत इब्राहिम समझ गए बिल्कुल जुदा, बिला वजह जुदा का नीचे का नुक्ता ऊपर ले जा रहा है। नीच कहीं ऊंच गया है? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया नहीं तू खुदा नहीं, मेरा खुदा मारता और जिलाता है। खुदा वो है जो मारता और जिलाता है। नमरूद बोला अच्छा, अगर खुदा होने के लिए यही पावर काफी है, मारता है जिलाता है, गिव लाइफ एंड टेक लाइफ, तो ये क्वालिटी मेरे अंदर भी, आई कैन गिव लाइफ एंड आई कैन टेक लाइफ। हो हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने बोला जाओ, गो इन माई प्रिजन, सर्च इन द जेल, 2 टाइप्स। क्या? एक तो उसको ले आओ जिसको कोर्ट ने हंग टिल डेथ, मौत की सजा दी, उसको लाओ। और दूसरा, और उसको दूसरा ले आओ जिसको कोर्ट ने छोड़ दिया हो, बाइज्जत बरी, रिलीज ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट, नो चार्ज अपॉन यू, उसको ले आओ। अब दोनों ले आए गए हजरत इब्राहिम के सामने। तो नमरूद ने पूछा इसे बता तेरे लिए क्या जजमेंट है? बोला कोर्ट का जजमेंट है कि मुझको रिलीज कर दिया, मैं जा रहा हूं घर, चार्ज प्रूफ नहीं हुआ, आई एम फ्री, जिंदगी की तरफ जा रहा हूं। अच्छा जिंदगी की तरफ जा रहा है, इसको मार दो। नमरूद बोला इसको किल हिम। और बोला तुम कहा मैं तो मौत के लिए जा रहा हूं, कहा नहीं इसको छोड़ दो। और हजरत इब्राहिम से बोला देख जो मरने जा रहा था मैंने उसको जिला दिया, और जो जीने जा रहा था मैंने उसे मार दिया, मैं भी मारता जिलाता हूं। हजरत इब्राहिम चाहते तो नमरूद की इस बचकाना दलील की धज्जियां उड़ा देते, मगर खुदा के खलील को यह मालूम था कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, इसलिए नमरूद के मुंह नहीं लगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी और वजनदार बात यह कह दी, फाइनल कर दिया कि सुन नमरूद, मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है और पश्चिम में डुबोता है, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। फाइनल मैच। द सन राइजिंग फ्रॉम ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट, इट इज द ऑर्डर ऑफ माई अल्लाह। इफ यू आर अल्लाह, sun rising from west, do it. He became fail, just like jail. It is not game, it is not, ये बच्चों का खेल नहीं। फबहतल्लज़ी कफर,
حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے پچھم میں ڈوبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال دے۔ نمرود چکرا گیا کہ اب اس میں کیا کروں؟ فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی نمرود کی کمر، پھرنے لگی ادھر ادھر نظر، نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر، فبہت الذی کفر۔ چکرا گیا کہ بھائی اگر زمین کا میٹر ہوتا تو کچھ لے دے کر کے، پیٹرو ڈالر لے دے کر کے، کچھ ڈالر پاؤنڈ لے دے کر کے، کچھ جماعت کا غریب ہوتا تو اس کو امیر بنا دیتے، کچھ الٹ پھیر کر کے کوئی نئی آرگنائزیشن دے دیتے، اگر وہ ڈسکنیکٹ تھا تو کنیکشن کر لیتے، بے رابطہ تھا تو رابطہ کر لیتے، وداؤٹ رابطہ ہوتا تو رابطہ کر لیتے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ مگر نمرود جانتا تھا کہ کچھ لینے دینے کا معاملہ تو زمین پر ہوتا ہے، یہ مسٹر سن شائن سے کون کانٹیکٹ کرے؟ یہ سورج مہاراج، یہ کسی کی سننے والے نہیں ہیں۔ وہ چپ رہا اور حضرت ابراہیم مسکرا پڑے، میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، تو پچھم سے نکال۔ نمرود نکال سکا؟ ایک بات سینے پر ہاتھ دھر کے بتاؤ ایمانداری سے، بفرض محال نکال دیتا تھا؟ حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو دنیا خدا مان لیتی۔ حضرت ابراہیم نے فائنل کرائٹیریا بتا دیا تھا، معیار، کہ میرا خدا پورب سے نکلتا ہے، نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، اگر پچھم سے نکال دیتا تو خدا مانا جاتا کہ نہ مانا جاتا؟ نمرود تو نہیں نکال سکا، لیکن ہسٹری کے صفحے پر یہ دلیل ابراہیم کی موجود تھی کہ پورب سے نکالنے والا سورج میرا خدا ہے، اب جو پچھم سے نکالے وہ خدا ہے، وہ تو نہ نکال سکا، مگر یہ دلیل تو موجود تھی، تو نمرود تو نہیں نکال سکا۔ مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو رسول نے پچھم سے نکالا ہے، رسول نے پچھم سے نکالا ہے۔ کہیں رسول کے اس پچھم سے نکالنے کی وجہ سے لوگ دلیل براہیمی کی روشنی میں مصطفیٰ تمہیں خدا نہ کہہ دیں، اے رسول کہیں تمہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں، اے رسول کہیں تمہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں۔ اس ایک ابراہیم نے کہا پچھم سے جو سورج نکالے وہ تو کہیں تم نے پچھم سے نکالا ہے، لوگ تمہیں خدا نہ کہہ دیں، اس لیے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب اب اپنی بشریت کا اعلان کر دیجئے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تاکہ لوگ معبود نہ سمجھیں، تاکہ لوگ آپ کو اللہ نہ سمجھیں، اس لیے بشریت ہے۔ اے رسول ابراہیم خلیل اللہ جیسی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نے ایک بات کہہ دی ہے کہ نمرود تو پچھم سے نکال تو خدا جانوں، وہ تو نہیں نکال سکا، مگر پیارے مصطفیٰ جب تم نے نکالا ہے تو تم ہی کہو، میں کاہے کو کہوں، نکالا تم نے ہے، کہو بھی تم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس لیے کہ جب تم نے سورج کو پچھم سے نکالا تو یہ تمہارا فعل ہے، اور جب کہو گے نا بشر تو یہ تمہارا قول ہے، تو لوگ فعل بھی دیکھیں، قول بھی دیکھیں، قول دیکھیں گے، بشر کہنا دیکھیں گے تو خدا نہ سمجھیں گے، اور سورج پلٹانا دیکھیں گے تو اپنی طرح نہ سمجھیں گے، اپنے جیسا نہ سمجھیں گے، اپنے برابر نہ سمجھیں گے۔ تم اعلان کرو اپنی بشریت کا۔ میں نے یہاں پر ایک لفظ ایسا بیان کیا، ایک واقعے کی طرف صرف اشارہ کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ ڈاؤٹ ذہن میں پیدا ہو جائے۔ نماز عصر مقام صحبہ میں علی مرتضیٰ کی قضا ہوئی تو رسول پاک نے سورج کو پلٹائی۔ علی اور نماز اور قضا، علی اور نماز اور قضا، معاملہ یہ تھا کہ رسول کے زانو، علی مرتضیٰ کے زانو پر سر رسول ہے، دا ہیڈ آف دی ہولی پروفٹ آن دی زانو آف علی۔ میں زانو کا ترجمہ انگریزی میں کرنا نہیں چاہتا کیونکہ کوئی پراپر لفظ نہیں مل رہا ہے مجھ کو جو ریسپیکٹڈ ہو۔ تو علی مرتضیٰ کے زانو پر سر رکھ کر سرکار لیٹے ہیں اور آنکھ بند کیے ہوئے، راوی کہتا ہے رسول سو رہے ہیں، زانو پر سر رکھ کر رسول سو رہے ہیں۔ روایت جو ہے، جو ہم کو بتائی گئی ہے، جو لکھی گئی ہے، جو چھاپی گئی ہے، سنائی گئی ہے، وہ بتا رہا ہوں کہ رسول سو رہے ہیں۔ نماز عصر کا وقت آیا، رسول سو رہے ہیں، وقت جاتا رہا اور رسول سو رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ کو خیال آیا نماز کا، مگر کیسے اٹھیں؟ نہیں اٹھے۔
واقعہ یہ ہے کہ علی نہیں اٹھے، بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. نماز کا وقت جب چلا گیا اور نماز نہیں پڑھ پائے علی، تو نہ پڑھنے کا غم، نہ پڑھ پانے کا دکھ دل میں اٹھا. دکھ کا دل میں اٹھنا تھا کہ اس دکھ نے آنکھوں میں آنسوؤں کا روپ دھارن کر لیا، اور آنسوؤں کا آنکھوں میں آنا تھا کہ وہ بے قرار ہو کر باہر نکلنے کو چلے. علی نے سوچا یہ آنسو میرے جذبات کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اگر گر گئے تو گر جائیں گے، لاؤ انہیں آنکھوں کے پٹ کو بند کر لوں تاکہ عاشق کے دل میں جو طوفان ہے وہ دل ہی میں رہے، جھلکنے نہ پائے. مگر اس سے پہلے کہ آنکھوں کے پٹ بھیڑ جاتے، کچھ بے چین اشک، بےتاب آنسو اور بے قرار لہریں جو اس میں پوشیدہ تھی وہ باہر آ گئی. رخ مصطفیٰ پر، آن دی فیس آف ہولی پروفٹ وہ گر گئے. اس کا گرنا تھا، نبی نے آنکھیں کھول دی. پوچھا اے علی کیا بات؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ وقت عصر جاتا رہا، ادبن میں اٹھ نہ سکا. رسول کھڑے ہو گئے. اے اللہ، تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. لو بھائی، ہم تو سمجھتے تھے نماز میں جانا اطاعت ہے، اب علی کو نئی ڈگری مل رہی ہے، نہ جانا بھی اطاعت ہے. اے اللہ، تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. یہ ہے روایت. اب اس پر کمنٹ سنو، میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بحث سنو. میں پوچھنا چاہتا ہوں، راوی نے کہا کہ نبی سو رہے تھے. میں پوچھتا ہوں عصر کا وقت سونے کا وقت ہے؟ از اٹ ٹائم ٹو سلیپ؟ ہمیں عصر کے وقت کون سوتا ہے؟ دوپہر کا کھانا کھا کر کے کچھ لوگ قیلولہ کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، سنت بھی ہے، مناسب بھی ہے، فائدہ بھی ہے. لیکن عصر کے وقت کون سا قیلولہ ہے؟ نہ قیلولہ ہے نہ لیلولہ ہے. آدمی رات میں سوتا ہے یا کھانا کھانے کے بعد، لنچ کے بعد تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لیٹتا ہے. یہ عصر کے وقت سونے کا کون سا ٹائم ہے؟ سونا کس کو بولتے ہیں؟ سر رکھ دیا سو رہے ہیں. بھائی راوی دور سے دیکھ رہا ہے. اب مثال کے طور پر اب آپ ہم کو دیکھ رہے ہو، اب بتاؤ، میں آنکھ بند کر لیا، میں سو رہا ہوں کہ جاگ رہا ہوں؟ نہیں معلوم. ہمیں آنکھ بند کرنا نہ سونا ہے. آنکھ دو طرح سے بند ہوتی، سو تو بند ہو اور جب سوچو تو بھی بند ہو. آنکھ بند ہے تو راوی یہ دیکھ سکتا ہے کہ میری آنکھ بند ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میں سو رہا ہوں کہ نہیں، کیونکہ سونا تو اندر کا کام ہے. A man on the bed, his eyes are closed, he is sleeping, no definite. Call him, Abdullah bhai. Yes, he was sleeping. تو صرف بیڈ پر ہونا، سر کو تکیے پر رکھ دینا یا آنکھ کو بند کر لینا سونا نہیں ہے. سوچنے کے لیے بھی آنکھ بند کی جا سکتی ہے، کسی کا ایگزامینیشن لینے کے لیے بھی آنکھ بند کیا جا سکتا ہے، کسی کا ٹیسٹ لینے کے لیے بھی. تو ہو سکتا ہے کہ نبی نے آنکھ بند کر لیا کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں علی. اٹ میں بی ٹیسٹ آف علی، اٹ میں بی ایگزامینیشن آف علی. رسول وانٹ ٹو نو آئی ٹاٹ ہم, he understood or not. I gave him, he has capacity or not. I introduced him myself, became introduced or not. What is understanding of Ali? Let me know. تو میرا وجدان کہتا ہے, علماء کرام مجھے معاف فرما, خصوصی سے مفتی صاحب, کہ نبی سو نہیں رہے تھے, علی کا دل ٹو رہے تھے. ذرا دیکھوں, آنکھ بند کر کے دیکھوں, اس لیے کہ امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب آنکھ بند ہو. جب باپ کی آنکھ بند ہوتی ہے تو بیٹوں کا امتحان ہوتا ہے. جب ہیڈ آف دی ہاؤس آنکھ بند کرتا ہے تو ممبرز آف ہاؤس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے. اور نبی جانتے تھے کہ مجھے آنکھ بند کرنا ہے, ایک نہ ایک دن تو آنکھ بند کرنا ہے.
نبی جانتے ہیں کہ مجھے ایک نہ ایک دن تو آنکھ بند کرنا ہے، لاؤ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے دیکھوں کہ جب آنکھ بند کروں گا تو میرے بعد والے کیا کریں گے، مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے، مجھے بھاگ تو نہیں جائیں گے، میرا ہاتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے، میرا کنیکشن تو نہیں توڑ دیں گے۔ تو علی نے بھی ڈکلیئر کر دیا، اے رسول چاہے ٹیمپورری طور پر تم آنکھ بند کرو اور چاہے پرماننٹ طور پر آنکھ بند کرو، اے رسول تمہارے آنکھ بند کرنے سے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہ نماز کے نام پہ چھوڑیں گے، نہ اذان کے نام پر چھوڑیں گے، نہ کلمہ و جماعت کے نام پر چھوڑیں گے۔ اے رسول وہ کوئی اور ہیں جو کلمہ نماز کے لیے تمہیں چھوڑ دیں، ہم تو کلمہ نماز کو تمہارے لیے چھوڑ سکتے ہیں مگر کلمہ نماز کے لیے تم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تم کو جو پکڑے ہیں تو کیوں ہم تم کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ اگر تمہارا دامن ہاتھ میں ہے تو نہ کلمہ چھوٹے گا، نہ نماز چھوٹے گی، نہ روزہ چھوٹے گا، نہ حج چھوٹے گا، نہ عبادت چھوٹے گی۔ وہ بڑے بے وقوف ہیں جو نماز لے کے بھاگ گئے اور رسول سے کانٹیکٹ توڑ لیا، رسول سے تعلق توڑ لیا، رسول سے نسبت توڑ لی، رسول سے تو مال ملا مگر مالدار نہ ملا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نعرہ رسالت۔ اے رسول آپ نے آنکھ بند کر لیا ہے مگر علی کو دیکھو، علی نے دامن نہیں چھوڑا، نماز کے نام پہ بھی نہیں چھوڑا۔ اثر بلا رہی ہے مگر رسول کو نہیں چھوڑا، ٹائم بلا رہا ہے مگر رسول نبی کو نہیں چھوڑا، سجدہ بلا رہا ہے لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، رکوع بلا رہا ہے مگر نبی کو نہیں چھوڑا۔ میں پوچھتا ہوں جماعت کے ان لوگوں سے جن کی ضمیر میں زندگی ہو، جن کا کانشیس لائیو ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈربن کے اور متعلقین کے اور اس ساؤتھ افریقہ کے ان بکے ہوئے ذہنوں سے کہ ایک لمحے کے لیے تم نے کبھی سوچا کہ کیا تیری نماز علی کے سجدے کو چھو سکتی ہے؟ کیا تیری بندگی علی کی بندگی کی چوکھٹ کا بوسہ لے سکتی ہے؟ ارے جب تیری نماز علی کے بیٹے حسین کی طرح نہ ہو سکی تو علی مرتضیٰ کی طرح کیا ہو سکے گی؟ میرے علی نے رسول اللہ کو عصر کے لیے نہیں چھوڑا، تو نے رسول کو جماعت کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ لٹریچر کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ عرب کے چند سکوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ حسین نے گردن دے دی، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ تو نے عیاش عربوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے عرب کے گنڈوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ 60,000 صحابہ کرام کی قبروں کو کھودنے والی ظالم حکومت سے تو نے دل کا رشتہ کیوں قائم کر لیا؟ حسین کی زندگی میں یزید سے دوستی کیوں کر لی؟ علی کے ہوتے ہوئے نبی کیوں چھوڑ دیا؟ یہی سنیت کی قسمت ہے، یہی غوث اعظم کا کرم ہے، غریب نواز کی طرف سے قائم بھرم ہے، اور نبی کی یہی محبت ہم سنیوں کا دھرم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے دوست، میرے نبی اگر آقا علی کی نماز قضا ہو گئی تھی نا، مغرب کا ٹائم آ گیا تھا، تو یہ سورج پلٹانے کی کیا ضرورت؟ آپ بلال حبشی سے کہیے اذان دیں، اور جب بلال اذان دینے لگے تو اے نبی آپ اپنا اسپیشل پاور دیں کہ علی تم اذان کا جواب مت دو، اذان کا جواب مت دو، بلکہ ڈیورنگ اذان تم اپنی اثر پڑھ لو، میں اسپیشل اجازت دیتا ہوں۔ بلال اذان دیتے رہیں گے، تم اثر پڑھ لینا، اذان ختم ہوگی تمہاری اثر بھی ختم ہو جائے گی، پھر مغرب پڑھ لینا۔ اتنی ایک آدمی کے لیے پورا سسٹم آف نیچر چینج کر دیا۔ اونلی فار ون امتی، اونلی فار ون امتی، ایک امتی کے لیے سسٹم آف دی نیچر چینج فار ون امتی، ہولی پروفیٹ وائٹ از سو یو ہیو اے پاور ٹو گیو دا آرڈر فار علی پرے آف عصر ڈیورنگ دا اذان۔ Why are you going to change the nature? The system of sun rising and sun setting changed by your order for one ummati. کا سنا، یہاں سوال امتی کا نہیں ہے، علی نے نماز قضا کی ہے میری محبت میں قضا نہیں پڑھنے دوں گا۔ اگر علی نے قضا پڑھا تو میری محبت بدنام ہو جائے گی، میری محبت رسوا ہو جائے گی، اور نبی کی محبت رسوا نہیں ہو سکتی۔ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میری محبت میں نماز قضا ہی نہیں ہوتی، میری محبت میں نماز ادا ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتی۔ اسی لیے سنی محبت رسول کی بات کرتا ہے
کہ ان کی محبت میں کچھ قضا نہیں، سب ادا ہی ادا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بات بتاؤ، جب سورج نکلتا ہے تو کچھ ہم سے تم سے پوچھتا ہے؟ ہم سے تم سے کچھ پوچھتا ہے؟ کوئی مشورہ لیتا ہے؟ کوئی بات کرتا ہے کہ میاں ہاشمی میاں ایک بات مجھ کو بتا دو کہ لاؤ بھائی، کچھ کسی سے نہیں پوچھتا، نہ ہاشمی سے پوچھتا، نہ حضرت قبلہ مفتی صاحب سے پوچھتا ہے، نہ الحاج قاسم اشرفی کیپ ٹاؤن سے پوچھتا ہے، اور نہ بھائی ابراہیم سے پوچھتا ہے، اور نہ ہمارے محترم اسحاق صاحب سے پوچھے گا۔ وہ اسحاق جونا صاحب، آپ سنیت کے لیے چاہے جتنا کام کریں، جمعہ ماسک اور دارالعلوم علیمیہ جیسا شاندار ادارہ چل رہا، اس میں ہمارے بھائی صاحب جونس صاحب کا ایکٹیو پارٹ ہے، لیکن کبھی بھی یہ دیکھ کر کہ آپ جمعہ ماسک میں آپ کا تعاون ہے، دارالعلوم علیمیہ سے آپ کا رابطہ ہے، اولیاء اللہ سے آپ کو محبت ہے، علماء اہل سنت سے لگاؤ ہے، یہ دیکھ کر کبھی سورج ان پہ ترس نہیں کھائے گا کہ اسحاق جونس صاحب نے فجر نہیں پڑھی ہے، لا تھوڑی دیر رک جاؤ، یہ پڑھ لیں تب نکلو۔ سورج کبھی نہیں کرے گا۔ میں ہوں، تم ہو کہ کوئی ہو، سورج اپنے ٹائمنگ سے چلے گا۔ جس نے ظہر پڑھی ہو نہ پڑھی ہو تو سورج کو کوئی مطلب نہیں، رکے گا نہیں، پڑھوانے کے لیے سورج نہیں رکے گا۔ ولی بھی ہو تو نہیں، علی بھی ہو تو نہیں، صحابی بھی ہو تو نہیں۔ نماز کا ٹائم ٹیبل جب بناتے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ سورج۔ ٹائم ٹیبل تمہاری نماز کا چینج ہوتا ہے، کیوں؟ سورج چینج ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے اپنی نماز ہمیشہ سورج کو دیکھ کر کے پڑھا ہے، فاروق اعظم نے اپنی نماز سورج کو دیکھ کر کے پڑھا ہے، عثمان غنی نے اپنی نماز سورج کو دیکھ کر کے پڑھا، علی مرتضیٰ نے اپنی نماز سورج کو دیکھ کر کے، سارے صحابہ سورج کو دیکھتے تھے، خود علی بھی سورج کو دیکھتے تھے۔ ابھی نہیں نکلا ہے، لاؤ فجر پڑھ لو، زوال کی طرف جا رہا ہے، ظہر پڑھ لو، اور آگے بڑھ گیا عصر پڑھ لو۔ علی کو دیکھنا پڑتا تھا سورج، اب ڈوب گیا ہے، مغرب پڑھ لو، ڈوبے ہوئے 1.25 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، 1.5 گھنٹے کے قریب پہنچ رہا، عشاء پڑھ لو۔ تو علی ہمیشہ سورج کو دیکھا کرتے تھے، سورج نے کبھی علی کو نہیں دیکھا۔ علی نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، سورج سے کیا مطلب؟ ظہر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، سورج سے کیا مطلب؟ علی پڑھتے رہے، فجر بھی پڑھتے رہے، ظہر بھی پڑھتے رہے، عصر بھی پڑھتے رہے، مغرب بھی پڑھتے رہے، عشاء بھی پڑھتے رہے، تہجد بھی پڑھتے رہے، نفل بھی پڑھتے رہے، فرض بھی پڑھتے رہے، واجب بھی پڑھتے رہے، موقعہ بھی پڑھتے رہے، مستحب بھی پڑھتے رہے، نفل بھی پڑھتے رہے، لیکن کبھی بھی سورج نے ان کو نہیں دیکھا، بلکہ علی ہی کو اپنا ٹائم مقرر کرنے کے لیے سورج کو دیکھنا پڑتا تھا۔ زندگی بھر علی نے سورج کو دیکھا، اور جب ڈوبا ہوا سورج علی کے لیے پلٹایا رسول نے، تو میں نے اب سورج سے پوچھا، اے سورج اب تو کب ڈوبے گا؟ تو سورج بولتا ہے، پہلے پوچھتے تو میں بتا دیتا، اب مجھ سے مت پوچھو، اب علی سے پوچھو کب عصر کمپلیٹ ہوگی، اب علی سے پوچھو نماز کب کمپلیٹ ہوگی، اب علی سے پوچھو سجدہ کب کمپلیٹ ہوگا، علی سے پوچھو کہ ان کی عصر کب پوری ہوگی، علی سے پوچھو کہ ان کی نماز کب پوری ہوگی۔ پہلے میں نکلتا تھا مشیت سے نکلا تھا، اب میں مصطفیٰ کی طبیعت سے نکلا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علی مرتضیٰ زندگی بھر سورج کو دیکھا کرتے تھے، مگر جب مصطفیٰ کی محبت میں عصر کی نماز ایک بار قضا ہو گئی تو محبت مصطفیٰ کا فیضان دیکھو، رسول کی محبت کی امپورٹنس دیکھو، the importance of the love of holy prophet، کہ پہلے علی سورج دیکھا کرتے تھے، اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے، اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے۔ تم پوری کر لو تب ڈوبوں، عصر کمپلیٹ ہو جائے تب ڈوبوں، تمہاری نماز ہو جائے۔ پہلے سورج سب کی نماز کے لیے آتا تھا، اب صرف ایک امتی کی نماز کے لیے آیا ہے۔ ایک امتی نے بتا دیا کہ نبی سے جب محبت ہو جائے تو علی ہو جائے، علی سے محبت ہو جائے تو ولی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ڈکلیئر او ہولی پروفٹ، یو سے I am a man like you۔ ذات ایک، بات دو، ذات ایک، بات دو۔ 100ویں وصال کا موقع ہے، یعنی ایسا روزہ رکھنا جس میں نہ افطار ہو نہ سحری ہو۔ ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں نا تو سحری کھا کر کے اس وقت تک کھاتے رہیں گے جب تک سحری کا ٹائم ہے، کھانے کو طبیعت بھر جائے گی تو پیتے رہیں گے، اور اگر پینا بھی منظور نہیں ہوا تو دھواں مارتے رہیں گے، لیکن ایک ایک سیکنڈ کا استعمال کریں گے۔ اور جیسے ہی سحری کا ٹائم خلاص، فنش دا ٹائم آف سحری فنشڈ، آفٹر فیو منٹس اذان، چلو دن بھر کچھ نہیں کھایا پیا، عصر کے بعد سے بیٹھ گئے،
ٹائم نہیں ہوا ہے مگر دسترخوان بچھ رہا ہے، ٹائم نہیں ہوا ہے مگر بنانا آ رہا ہے، ٹائم نہیں ہوا ہے مگر فروٹس آ رہے ہیں، ایپلس آ رہے ہیں، ٹائم نہیں ہوا ہے مگر چٹپٹے بھی آ رہے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس کی افطاری تیار ہو رہی ہے اور آ رہی ہے. مسجد کے کوئی یہ بھیج دینا، جو مسافر آئیں گے وہ کھائیں گے، جو گھر والے ہوں گے کوئی دروازے پر، کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں سجائے ہوئے ہے. جب ٹائم ہوا تو پھر کھانا شروع کر دیا. اور کہا میں نے الحمدللہ 30 روزے رکھے. رات بھر کھاتا رہا تو کیسے نہ رکھتا. لیکن 100 وصال دوسرا روزہ ہے، روزہ وصال. روزہ وصال ایسا روزہ ہے جس میں نہ سحری ہے، نہ افطار ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ صبح ہے، نہ دوپہر میں کچھ کھاؤ، نہ رات میں کھاؤ، نہ دن میں کھاؤ، نہ افطار میں کھاؤ، نہ رات میں کھاؤ، نہ سحری میں کھاؤ، کچھ نہ کھانا نہ پینا. وداؤٹ اینی کنٹینیوس، وداؤٹ اینی گیپ، نتھنگ ٹو ایٹ، نتھنگ ٹو ایٹ اینڈ نتھنگ ٹو ڈرنک. نو اسموکنگ، نتھنگ، کنٹینیوس وداؤٹ اینی گیپ. یہ روزہ رکھنا امت کے لیے نہیں ہے. میرا نبی یہی روزہ جب رکھنے لگا، میرے نبی نے جب یہ 100 وصال رکھنا اسٹارٹ کر دیا، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ صبح کھایا، نہ شام کو کھایا، نہ رات میں کھایا، نہ دن میں کھایا، نہ اندر کھایا، نہ باہر کھایا. تو صحابہ کرام نے دیکھا میرا رسول بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اللہ اپن بھی بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا شروع کر دیا. جب صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا تو کمزوری بڑھتی چلی گئی. جب فزیکلی ویکنیس بڑھ گئی، جب فزیکل ویکنیس ہونے لگی تو جماعت میں لوگ کم آنے لگے. رسول نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ بتایا گیا 100 وصال رکھنے. رسول نے کہا بلاؤ. سب بلائے گئے، اکٹھا کیے گئے. ایکم مثلی who is like me, you are copying me. Don't try to copy, only follow. Be follower, don't be copy. Copy is impossible. You follow me. تم میری نقل کرو گے. میری نقل جبریل نہیں کر سکے. وہ ٹھہر گئے، میں گزر گیا. جب جبریل نہیں کر سکے تو کیا نقل کر لے گا؟ میری نقل موسیٰ نہ کر سکے. اور بڑھ کے بولتا ہوں، میری نقل موسیٰ کلیم اللہ نے بھی نہیں کیا. وہ طور پر بے ہوش ہو گئے اور میں سراپا نور میں بھی ہوش میں رہا. کلیم اللہ اور ہیں، حبیب اللہ اور ہیں. ما زاغ البصر وما طغى. میری پلک بھی نہیں جھپکی، میں چکر میں بھی نہیں آیا. No strange in my eyes. And Musa fell down. Musa fell down. But I'm totally stand with my conscious, my nervous system as it is. تو جب موسیٰ کلیم اللہ میری طرح نہیں تو یہ سڑک چھاپ ملا میری طرح کیسے؟ Who is like me? ایکم مثلی. مجھ کو میرا رب کھلاتا پلاتا. تم دیکھ رہے ہو کہ میں کچھ نہیں کھا پی رہا ہوں، میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے. رسول نے کیا کہا؟ کون ہے میری طرح؟ تو میری طرح ہو. مجھ کو میرا رب کھلاتا پلاتا. اب ایک بات کلیئرلی بتا دوں، اگر ہاشمی کچھ کھائے گا تو یا تو میں گھر میں کھاؤں گا یا باہر کھاؤں گا. تیسری جگہ نہیں ہے. دنیا میں تھرڈ پلیس نہیں ہے. یا میں اندر کھاؤں یا باہر. رائٹ؟ اگر میں کھاتا پیتا ہوں تو یا تو اندر کھاؤں یا باہر. اندر کھاؤں گا تو بیوی دیکھے گی اور باہر کھاؤں گا تو دوست دیکھیں گے. یہ کیسا رسول کا کھانا پینا ہے کہ رسول کھاتے پیتے ہیں، اندر خدیجہ نہیں دیکھ رہی ہیں، اندر عائشہ نہیں دیکھ رہی ہیں، اندر میمونہ نہیں دیکھ رہی ہیں، اندر ام حبیبہ نہیں دیکھ رہی. یعنی رسول کی بیوی گھر میں نہ دیکھے، ابو بکر و عمر جیسے قریب رہنے والے باہر نہ دیکھیں. ارے مولویو، جب میرے رسول کا کھانا پینا تم نہ دیکھ سکے تو رسول کا علم کیا دیکھو گے؟ رسول کا مرتبہ کیا دیکھو گے؟ رسول کا درجہ کیا دیکھو گے؟ رسول کا پورٹ فولیو کیا دیکھو گے؟ ارے جب تم میٹیریلزم نہ دیکھ سکے تو ٹرانسپیرنٹ کیا دیکھو گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. You are unable to see the food of Prophet, to eating the Prophet. Prophet is eating, Prophet is drinking, but you are not seeing. You know, Abu Bakr was not seeing. اب حضرت عمر نہ دیکھ سکے، حضرت عثمان نہ دیکھ سکے، علی مرتضیٰ نہ دیکھ سکے، حسن مجتبیٰ نہ دیکھ سکے، نہ گھر والے دیکھ رہے نہ باہر والے دیکھ رہے. میں کہتا ہوں کھانا پینا جب یہ اندر باہر نہ دیکھا جا سکا تو آنا جانا کون دیکھے گا؟ درجے کی بلندی کون دیکھے گا؟ یہ جب آؤٹ سائڈ نہیں دیکھ پائے، یوں رسول کا جب آؤٹ سائڈ
سائڈ دیکھنا ممکن نہ ہو تو ان سائڈ کون دیکھے گا؟ باہر کا کام نہ دیکھا تو اندر کا نام کون دیکھے گا؟ اس لیے میرے دوستو، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے، نو سرکار، مثلی کا سوال نہیں، آپ تو بے مثل ہیں، آپ تو بے مثل ہیں۔ ہم نے تو محبتاً پیچھے پیچھے ہم چلنے لگے، محبتاً پیچھے پیچھے، اب نہیں چلیں گے۔ ہاں تو میری نقل نہیں کر سکتے، میں جو حکم دیتا ہوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جو میری سنتیں ہیں یہ میں اپنا پاور دیکھ کر نہیں دیتا، میں جو آرڈر دیتا ہوں وہ اپنا پاور دیکھ کر کے نہیں دیتا، تیری کیپیسٹی دیکھ کے آرڈر دیتا ہوں۔ اس لیے روزہ تم رکھو سال میں ایک مرتبہ، پورے مہینے کا روزہ تم رکھو، کھاتے پیتے رہو، روزہ رکھو تبھی رکھ پاؤ گے۔ میری طرح روزہ نہیں رکھ سکتے، میری طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، میری طرح خدا تک نہیں جا سکتے، جتنا بتا دیا اسی طرح جاؤ، میری طرح کیا جا پاؤ گے؟ میں براق سے بھی گیا ہوں اور نماز کم کرانے کے لیے بغیر براق کے بھی گیا ہوں، میں براق سے بھی گیا ہوں اور جب نماز کم کرانے لگا تو بغیر براق کے گیا ہوں، بغیر جبریل کے گیا۔ میں کسی کا ضرورت مند نہیں، سب میرے ضرورت مند ہیں۔ میں اگر حاجت مند ہوں تو بارگاہ کبریا میں ہوں، میں اگر محتاج ہوں تو اپنے رب کا، اور سب میرے محتاج ہیں۔ جبریل بھی میرے محتاج ہیں، براق بھی میرا محتاج ہے، پوری کائنات میرے محتاج ہے، اس لیے کہ رب نے مجھے بنایا اور میرے نور سے سب کو بنایا۔ تو میرے رسول نے صحابہ سے کیا کہا؟ ایکم مثلی، who is like me? It means I am a matchless. I am not like you. You are copying me? You are not like me. I am doing and you are not doing? Yes, I am not like you. میں کروں گا تم مت کرنا، اس لیے میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو صحابہ سے کیا کہا؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، I am not like you۔ اور کافروں سے کیا کہا؟ I am like you۔ I am a man like you، انا بشر مثلکم، مثلکم، انا بشر مثلکم، پازیٹیو وے، I am a man like you۔ کافروں سے کہا I am a man like you، اور صحابہ سے کہا ایکم مثلی، who is like me؟ نیگیٹو، انٹروگیٹو، پازیٹیو وتھ کفار، نیگیٹو وتھ مومن۔ کافروں سے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور ایمان والوں سے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے انسانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ڈویژن آف دی مین کائنڈ، کلاسیفیکیشن آف آل مین کائنڈ انٹو ٹو کلاسز۔ ایک طرف کافروں کا گروہ، ایک طرف مومنوں کا گروہ، ون سائڈ کافر، سیکنڈ سائڈ مومن۔ کافروں کی طرف دیکھا تو کہا میں تمہاری طرح ہوں، ایمان والوں کی طرف دیکھا تو کہا میں بے مثال ہوں۔ تو جس نے جو سنا ہے وہی ریپیٹ کر رہا ہے، جس نے جو سنا ہے وہی ریپیٹ کر رہا ہے۔ کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں، ایمان والوں سے کہا میں بے مثال ہوں۔ تو جس نے اپنی طرح ہے وہ سنا ہے، وہ اپنی طرح سمجھ رہا ہے، اور جس نے بے مثال سنا ہے وہ بے مثال سمجھ رہا ہے۔ تو میرے رسول نے کافروں اور مومنوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا، کلاسیفیکیشن کر دیا۔ مومنوں سے کہا میں بے مثال ہوں، اور کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں۔ تو جس نے جو سنا ہے وہی تو ریپیٹ کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی ڈربن میں کہے رسول میری طرح ہے، رسول میری طرح ہے، تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رسول ہی نے چھوٹ دے دی ہے تو ہم کون ہے پابندی لگانے والے؟ جب رسول ہی نے چھوٹ دے دی ہے تو ہم کون ہے پابندی لگانے والے؟ اور اگر کسی نے کہا رسول بے مثال ہیں، رسول بے مثال ہیں، تو میں سمجھ جاؤں گا ابو بکر کی جماعت میں ہے، حضرت عمر کی جماعت میں ہے، حضرت عثمان کی جماعت میں ہے، علی مرتضیٰ کی جماعت میں ہے۔ اور جب کوئی کہے گا میری طرح ہے، ہم سمجھ جائیں گے ابو لہب کی جماعت میں ہے، ابو جہل کی جماعت میں ہے، عتبہ شیبہ کی جماعت میں ہے۔ ان کو ان کی جماعت مبارک ہو، ہم کو ہماری جماعت مبارک ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بات چاہے کسی کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے، مگر جب موضوع آ گیا ہے، ٹاپک آ گیا ہے، اور یہ میری تقریر ریکارڈ بن رہی ہے، تو میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول کے کہنے کی مذہبی وجہ تو میں نے بتا دیا کہ اللہ نے پورب سے سورج نکالا، اللہ نے
ایسٹ سے نکالا تو رسول راضی نکلنے دو، اور رسول نے جب ویسٹ سے نکالا تو خدا راضی نکالنے دو۔ فیلنگز دیکھو جو تمہارے دل میں پیدا ہوتی اس کو دیکھو۔ پورب سے خدا نکالے تو رسول راضی، اور پچھم سے رسول نکالے تو خدا راضی۔ پورب سے اللہ نے نکالا، رسول اللہ راضی، رسول اللہ نے پچھم سے نکالا، اللہ راضی، اللہ سے رسول اللہ راضی، رسول اللہ سے اللہ راضی۔ یہ پتہ نہیں مولا کیوں ناراض ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک بات اور میرے دوستو، میں اس کو ہندوستان پہ رکھ کے کہوں گا، کیونکہ مجھ کو حق ہے کہ میں اپنے ملک کے ظلم کو ظلم کہہ سکتا ہوں، کہتا رہا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا۔ اور یہی کہنے کے لیے ہم لوگ بغداد چھوڑ کر ہندوستان گئے ہیں، ہندوستان کی روٹی کھانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کے لیے گئے ہیں۔ بچے نہ بچے ان کی مرضی، کیونکہ میرا کام نہ جنت کی سیٹ کا ریزرویشن ہے اور نہ جہنم کی سیٹ کا کنسلیشن ہے، میرا کام صرف ایکسپلینیشن ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ وہ ریزرویشن جو ٹھیکیداری کرتا ہو وہ اپنا کرتا رہے، ہم تو یہ جانتے ہیں اللہ علم الغیب ہے۔ ہاؤ مینی ان پیراڈائز ہی نوز ویری ویل، ہاؤ مینی ان ہیل ہی نوز ویری ویل۔ کینسلیشن از امپاسبل، ایکسپلینیشن از پاسبل۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ Religious reason you have heard. اب let me say social reason to pronounce it۔ بالکل نیا نقطہ ہے مولانا، ابھی علماء کرام کے لیے نظر کر رہا ہوں، اور یہ ریکارڈ بن رہا ہے، اس کے لیے کہیں جائے گا تو یہ پوائنٹ بھی جائے گا۔ اور آپ لوگ اگر کیچ کر لیجئے تو بہترین فیلڈر ہیں، پتہ نہیں بال کدھر سے باؤنڈری مارے، مگر اگر باؤنڈری پر بھی کیچ کر لو گے تو کامیاب ہو، سکسر تو نہیں ہوا۔ اب جب آپ فریش ہو گئے مینٹلی تو سنیں، اے رسول ان کافروں سے کہو۔ یہ اللہ ان کافروں سے کیوں کہلوایا تو نے؟ کافروں سے کہو اے رسول، تم کہو ان کافروں سے، ابو جہل سے کہو، ابو لہب سے کہو، ابو لہب ابو جہل ٹائپ لوگوں سے کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کیوں؟ وائی؟ جب اے رسول آپ ابو بکر و عمر کی طرح نہیں تو ابو جہل و ابو لہب کی طرح کیسے؟ یہ کیوں کہلوایا گیا؟ اب آپ میں مکے کا، ہجرت سے پہلے مکے کا بیک گراؤنڈ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کافروں رسول کے سائڈ سے میں بیک گراؤنڈ پیش کرتا ہوں، وہ سچویشن دماغ میں بن جائے تو پھر وہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا، جو سچویشن کی پیٹ سے جو پوائنٹ نکل رہا ہے سچویشن سے۔ اے کافروں، بجہلیو، میں نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے کہا انی رسول اللہ، تو مانتے نہیں؟ نو گاڈ بٹ گاڈ اینڈ آئی ایم اے میسنجر آف اللہ، نو گاڈ ایکسپٹ اللہ اینڈ آئی ایم اے میسنجر آف اللہ، یو ڈینائڈ؟ نہیں مانتے، مجھ کو نبی نہیں مانتے۔ سچویشن دیکھو، اے کافروں مجھ کو رسول نہیں مانتے تم، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، نہیں مانتے۔ ریپیٹ کرتا رہا، دہراتا رہا، کہتا رہا، ایک بار، دو بار، 10 بار، 1000 بار، آئی ایم اے پروفٹ، نہیں مانتے۔ آئی ایم اے میسنجر، نہیں مانتے۔ پروفٹ، میسنجر آف اللہ، تم نہیں مانتے مجھ کو نبی، مجھ کو رسول نہیں مانتے۔ یہ ظلم و ستم، یہ انکار، یہ پریشر، یہ دباؤ، 40 برس میں تمہارے ساتھ رہا، کبھی جھوٹ بولا نہیں، پھر کیوں نبی نہیں مانتے؟ یو ہیو سین مائی کریکٹر، کبھی میں نے چھوٹی سی کوئی چوری کی نہیں، پھر کیوں میں چوری کروں گا؟ ٹیل اے لائی، کہیں میری زندگی میں ہے نہیں۔ کسی کا مال میں نے غصب کیا، کسی کی کوئی چھوٹا سا فراڈ کیا، اگر میں نے سودا بھی بیچا ہے
اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو آئی شو ڈیفیکٹ فاسٹ. اور پھر کہا کہ اب لینا ہو تو لو. کبھی بے ایمانی نہیں کی. مجھ کو نبی نہیں مانتے, مجھ کو نبی رسول نہیں مانتے, تو اے ظالموں, اے مکے کے ظالموں, اے بت پرستی اور مشرکانہ ذہنیت کی گود میں پلے ہوئے لوگوں, تم مجھ کو نبی نہیں مانتے, مجھ کو رسول نہیں مانتے, تم میری دشمنی میں اتنے پاگل ہو گئے ہو. مت مانو مجھے نبی, مت مانو مجھے رسول, میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں. اے ابو جہل, اگر تو نہیں مانے گا تو تیرا بیٹا اکرمہ مانے گا. میں تیرے ماننے کا محتاج نہیں ہوں, میں تیرے ماننے کا محتاج نہیں. تو نبی مانے گا تب میں نبی ہو جاؤں گا, تو رسول مانے گا تب میں رسول ہو جاؤں گا. نہیں, میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, تو مانے یا نہ مانے. مگر ایک کافر ہو, اگر مجھے نبی نہیں مانتے, مجھ کو رسول نہیں مانتے, تو کم سے کم اس مکے میں اپنی طرح بشر تو مانو, اپنی طرح آدمی تو سمجھو, اپنی طرح انسان تو سمجھو, اپنی طرح منشیہ تو سمجھو, اپنی طرح ہیومن بینگ کا ایک فرد تو سمجھو. جیسے ہندوستان میں آج مسلمان مظلومیت کے عالم میں کبھی کبھی کہتا ہے, اے ہندوستان کی جابرانہ حکومت, کان کھول کر کے سن لے کہ تو نے اگر ہم کو مسلمان نہیں مانا تو مت مانو, ہمارا اسلام نہیں مانا تو مت مانو, ہماری سنیت نہیں مانتے تو مت مانو. اسلام کے نام پر ہم تم سے کنسیشن نہیں چاہتے, اسلام کے نام پر ہم تم سے چندہ نہیں چاہتے, اسلام کے نام پر ہم ریزرویشن نہیں چاہتے. مگر اے ظالمو, اگر ہمیں مسلمان کی حیثیت سے کوئی رعایت نہیں دے سکتے, تو ہندوستان میں مسلمان مظلومیت کی حالت میں کہتا ہے کہ اگر ہم کو تم مسلمان کی حیثیت سے کوئی کنسیشن نہیں دے سکتے, تو کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو, اپنی طرح انڈین تو سمجھو, اپنی برابر کا حق تو دو, برابر کا شہری کا تو حق تو دو. نمبر 2 کا شہری کیوں بنائے ہو؟ ایسا کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے بھی مظلوم لوگ کہتے ہو کسی حکومت سے کہ اپنی طرح ہمیں بھی سمجھو, اپنے جیسا ہمیں بھی سمجھو, اپنے برابر کا شہری ہمیں بھی سمجھو, ہمارے اوپر نمبر 2 نمبر 3 کا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے دوستو, ہر ظالم سماج میں مظلوم یہی کہا کرتا ہے کہ اپنی طرح آدمی سمجھو. اس لیے کہ ابو جہل, اگر تو نے اپنی طرح مجھے آدمی سمجھا ہوتا, اپنی طرح انسان سمجھا ہوتا, تو میری راہوں میں کانٹے کیوں بچھا رہا ہے, میرے اوپر کوڑے کرکٹ کیوں ڈال رہا ہے, میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ پشوؤں جیسا سلوک کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیوں ہو رہا ہے, مجھ کو سلیٹر ہاؤس میں لے جانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے, میرے لیے قتل کا پروگرام کیوں بن رہا ہے, میرے لیے کانسپریسی آف مرڈر کیوں ہو رہی ہے. اگر مجھے اپنی طرح سمجھا ہوتا تو کیا کبھی ابو لہب نے ابو جہل کی راہ میں کانٹا ڈالا؟ کیا کبھی ابو لہب نے ابو جہل کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا؟ میرے اوپر پتھر کی بارش کیوں ہو رہی ہے, مجھ کو اسٹون سے مارا کیوں جا رہا ہے, میں جہاں جہاں جاتا مجھے گالیاں کیوں دی جاتی ہے, میرے سر کے اوپر کچرا کیوں پھینکا جاتا ہے, میری راہوں میں کانٹا کیوں بچھایا جاتا ہے, میرے اوپر ظلم کیوں کیا جاتا ہے. ارے نبی نہیں مانا مت مانو, رسول نہیں مانا نہ مانو, لیکن اپنی طرح انسان تو سمجھو, اپنی طرح بشر تو سمجھو, اپنی طرح آدمی تو سمجھو. تو میرے رسول نے یہ اعلان کر کے ابو جہل کی گنڈا گردی کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک دیا ہے اور ظالم سماج کو بے نقاب کر دیا ہے. اے لوگوں, میں مکے کی جس دھرتی پر جی رہا ہوں, یہ مجھے نبی کیا مانیں گے, یہ مجھے رسول کیا مانیں گے, یہ مجھے آدمی ماننے کو تیار نہیں, یہ بشر ماننے کو تیار نہیں, یہ انسان ماننے کو تیار نہیں, یہ مجھے انسان بھی نہیں سمجھتے. تو میرے رسول نے کافروں کے ظلم کو بیان کرنے کے لیے اپنی بشریت کا اعلان کیا ہے, اپنی آدمیت کا حق مانگا ہے, اپنا مول ادھیکار مانگا ہے. رسول اپنا فنڈامنٹل رائٹ مانگ رہے ہیں. ایسے سویلین ہمیں رائٹ دو. اگر تم کو بت پوجنے کی آزادی ہے تو ہمیں بھی وحدہ لا شریک کو پوجنے کی آزادی دو. اگر کعبے میں پتھر جا سکتے ہیں تو مجھ جیسے بشر کو بھی جانے دو, مجھے بھی جانے دو, میرا بھی فنڈامنٹل رائٹ مجھے ملنا چاہیے. تو پیغمبر نے اپنے فنڈامنٹل رائٹ کو لینے کے لیے کہا, انا بشر مثلکم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یہ افریقہ کی بدقسمتی ہے کہ جو بات رسول نے کافروں سے کہی ہے, یہ کلمہ پڑھنے والے اپنے سے سمجھ رہے ہیں, اپنے سے سمجھ رہے ہیں کہ ان سے کہا ہے. مگر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے صحابہ سے جو رسول نے کہا وہ ہم نے لے لیا. یہ اس جماعت کی بد نصیبی ہے کہ جو کافروں سے رسول نے کہا وہ اس نے لے لیا, جس کی فطرت جیسی تھی اس نے ویسا لے لیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. کل انشاءاللہ دن میں 2 مرتبہ اور عشاء بعد 1 مرتبہ پھر آپ سے خطاب کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
صلاۃ و سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ آلک و اصحابک و بارک وسلم الفاتحہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله